अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। आज का टॉपिक सितारों की बदलती हुई सूरत हाल और सियासी सूरत हाल। आगे शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। रहिएगा हमारे साथ भी बदलती हुई। और मीडिया के भी हालात हुए हैं तंग। मीडिया भी अब चीखे मार रहा है और मीडिया वालों के लिए भी परेशानी का बायस। वीनस आ गया है राहु के साथ, वीनस राहु के साथ और सैटर्न के साथ ऑपोजिशन। मीडिया की चीखें मोरी तक जा रही हैं। क्या बनेगा इन मीडिया वालों का? अब तो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं गिरफ्तार कर लें हमें। चलें, ये भी ख्वाहिश आने वाला वक्त शायद पूरी कर दें उनकी, क्योंकि मीडिया पे है बहुत कड़ा वक्त और बड़े ही मुश्किल टाइम आ गया है। और वर्ल्ड कप भी इन्हीं दो सूरज ग्रहण में लगा है और इस सूरज ग्रहण तब्दीली के इशारे कर रहा है। और अब वर्ल्ड कप जीतेगी कोई नई टीम, जो पहली दफा वर्ल्ड कप जीतेगी, चाहे वो न्यूजीलैंड हो या इंग्लैंड हो, कोई नई टीम। यानी ग्रहण के असरात भी अब पड़ रहे हैं। ग्रहण तो ये तब्दीली की तरफ ही इशारे कर रहे हैं। आइए बात करते हैं पाकिस्तान के बिजनेस के हालात के ऊपर भी। पाकिस्तान की बिजनेस के हालात बहुत बुरे चले जा रहे हैं और आवाम भी महंगाई से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। क्या बिजनेस के हालात अच्छे होंगे? क्या आवाम को भी मिलेगा रिलीफ और बिजनेस के हालात बेहतर होंगे और आवाम को भी उसका सुख मिलेगा और आवाम भी खुशियों की तरफ आएगी? देखते हैं क्या कहते हैं सियारे। आने वाली वक्त में जो स्टार कंडीशन चेंज हुई है, अब तीन बड़े स्टार जो हैं वो रेट्रोग्रेड यानी कि रिजत पजीर हैं। अब तीन बड़े स्टार, सैटर्न रेट्रोग्रेड पहले से ही रिजत में चल रहा है, जुपिटर भी रिजत में चल रहा है और मरकरी भी रिजत में चल रहा है। जुपिटर के ताल्लुक जिससे खुशियों से भी होता है और खुशहाली से भी होता है और फाइनेंस से भी होता है और बिजनेस में डेफिनेटली बिजनेस के हालात अच्छे होंगे तो खुशहाली आती है। और मरकरी का ताल्लुक जो होता ही बिजनेस से है और वो भी है रिजत पजीर। और सैटर्न जो 10वें और 11वें घर का ताल्लुक जिसका सीधा लिंक बनता है बिजनेस से और वो भी है रिजत पजीर। अब मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ। मरकरी का ताल्लुक कम्युनिकेशन से भी है, बोलने से भी है, बोलचाल से भी है, गुफ्तगू से भी है और मिस कम्युनिकेशन से भी है और अगवाओं से भी है और गलत फहमियों से भी है। और गलत अक्ल का इस्तेमाल या ज़्यादा ओवर क्लेवर होकर अक्ल का इस्तेमाल करना, इसका ताल्लुक भी मरकरी से। अमूमन जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है किसी के जायचे में बच्चे के, उस बच्चे को अगर आप कहें कि ये काम आपने नहीं करना तो बच्चा वो काम सबसे पहले करता है। और मरकरी हुआ रेट्रोग्रेड हमारे यहाँ सियासी आदमी अब ज़िद लगा के बैठ गए और मीडिया वाले भी कि अब ये काम हम करके छोड़ेंगे, जो मर्ज़ी कर लो आप। अब ये कुछ सहाफ़ियों के तो बयान आपने सुने कि हमें गिरफ़्तार भी कर लें, वक्त करवा देगा गिरफ़्तार, ज़्यादा जल्दी क्या है? क्या आने वाला वक्त तो बड़ा ही मुश्किल को। वीनस भी फंस गया है राहु और केतु के साथ और सैटर्न के साथ। ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है इनके साथ। मीडिया वालों के साथ अब चीखें बहुत ज़्यादा आएंगी और मीडिया का एहतसाब भी बहुत सख्त होता चला जाएगा। क्या आने वाला वक्त बिजनेसमैन के लिए, स्टॉक्स मार्केट के लिए और आवाम के लिए, क्योंकि बिजनेस से ही सारा कुछ मुल्क के दारोमदार होता है, क्या बिजनेस के हालात होंगे बेहतर? क्या आवाम को मिलेगा रिलीफ? ये ग्रहण भी देगा खुशखबरी पाकिस्तानियों के लिए। आने वाले वक्तों में ये नज़र आएगा। ये ग्रहण बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आएगा जो 16 और 17 की रात को लगेगा। पाकिस्तान के मुताबिक पौने 11 बजे, ये 12 बजे शुरू होगा और सुबह 5:30 बजे तक लगेगा। पीक टाइम इसका 2:30 बजे होगा। क्या ये ग्रहण तब्दीली लेके आ रहा है पाकिस्तान में बिजनेस हालात में? पाकिस्तान के अगर अभी हम देखें दिशा, तो मून की दिशा है लिब्रा लगन है। सेकंड में जुपिटर बैठा है जो कि 14 और 13 की अगस्त को सीधा हो रहा है। जुपिटर अगस्त के महीने में सीधा होगा। मरकरी भी 29 को वापस जमनाई में आएगा और 2 या 3 को
یہ بھی سیدھا ہو جائے گا. سیٹرن ستمبر کے مہینے میں سیدھا ہوگا. اس کے بعد یہ دو بڑے سٹار سیٹرن اور جوپیٹر زائچے میں دو بہت بڑے سٹار ہیں. ان دونوں سٹار سے بہت بڑی تبدیلی آتی ہے. جوپیٹر 5 نومبر کو اپنے گھر میں جائے گا سیگیٹیریس میں. سیٹرن بھی 30 سال کے بعد اپنے ہی گھر، یعنی جو 10واں گھر ہوتا ہے سیٹرن کا گھر ہوتا ہے، اور 11واں بھی. 5 سالوں کے لیے سیٹرن بھی اپنے گھر میں آ رہا ہے. سیٹرن کا تعلق غریب عوام سے بھی ہوتا ہے، اور بزنس 10واں گھر بزنس کا بھی ہوتا ہے. دو بڑے سٹارز کا اپنے گھروں میں آنا انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں بہت زیادہ خوشحالی آنے والی ہے، جس کے اثرات آپ کو اگست اور ستمبر میں نظر آنا شروع ہو جائیں گے. سیٹرن اور راہو کیتو بھی شرف کے گھر میں ہیں. سیٹرن بھی نکل جائے گا راہو سے ہم کراس کر کے، تو چیزیں آپ کی جو ہے بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی، اور آپ دیکھیں گے چیزیں آپ کی بزنس کے حالات آنے والا وقت آپ کے لیے بہت اچھی خوشخبریاں لے کر آئے گا. یہاں آپ دیکھیں گے چیزیں ڈے بائی ڈے بہتر ہوں گی. پاکستان میں بزنس کے حالات، پاکستان میں فائنینشلی میٹرز بہت بہتر ہوں گے، اور پاکستان میں پیسہ بھی آئے گا جو عوام کے لیے بھی خرچ ہوگا. پاکستان کا آنے والا وقت بہت اچھا عوام کے لیے بھی اور بزنس مین کے لیے. گنتی کے بس چند مہینے رہ گئے ہیں. یہ کہہ رہے کہ اگست میں جوپیٹر سیدھا ہو جائے گا، اور ستمبر میں سیٹرن بھی سیدھا ہو جائے گا. اور پھر ان دونوں بڑے سٹارز کا اپنے گھر میں جانا اور راہو کیتو کا شرف میں آنا، یہ پیور انڈیکیشن ہے کہ آنے والے حالات پاکستان کے لیے بہت اچھے ہیں. پاکستان کی دشا بھی چینج ہو گئی ہے. 7 جولائی کو مون اور سیٹرن کی دشا شروع ہو چکی ہے. 1958 میں سیٹرن ٹو مون کی دشا ہوئی تھی، جب ایوب صاحب کا فوجی نے ملک کے اوپر راج کرنا شروع کیا. وہیں سے پاکستان کے حالات، ڈیمز اور انڈسٹریز کا دور شروع ہوا تھا. سوئی گیس لگی تھی. آج مون اور سیٹرن کی دشا کا تعلق ہے. مون کا تعلق عوام سے بھی ہوتا ہے، سیٹرن کا تعلق کرم سے یعنی کہ اعمال سے بھی ہوتا ہے. سیٹرن بہت بڑے پھل دیتا ہے. اگر کوئی صحیح جگہ پہ ڈائریکشن پہ کام کرے تو سیٹرن کے پھل بہت دیر پا ہوتے ہیں. سیٹرن جب دینے پہ آتا ہے تو بہت کچھ دیتا ہے، بڑے لمبے عرصے تک دیتا ہے. پاکستانی عوام اور بزنس مینوں کے لیے بہت اچھی خبر ہے، لیکن سیٹرن سیدھے راستے پہ بھی ڈالتا ہے. جتنا سیدھا آپ چلیں گے اتنا زیادہ بہتر ہوگے، کیونکہ سیٹرن کا سیگیٹیریس میں آنا اور یہ گرینز کا بھی سیگیٹیریس میں لگنا سیٹرن کے ساتھ، یہ بہت بڑی تبدیلی کے اشارے ہیں. عوام کے اندر بھی بہت بڑی تبدیلی آئے گی، اور پاکستان میں بہت اچھے حالات ہوں گے. پاکستان میں سیاسی صورتحال بھی کافی گمبھیر ہے، یعنی کافی مشکل حالات میں ہے. اپوزیشنز اب میڈیا بھی ہے اور اپوزیشن جماعتیں بھی ہیں. ان کو ابھی تک وقت کی سمجھ نہیں، جتنا یہ خلاف گئے ہیں حکومت کے، صرف میں عمران کی بات کر رہا ہوں، اتنا ہی انہیں منہ کی کھانی پڑی ہے. اب ہمارے میڈیا کے لوگ اور دوسرے سوشل میڈیا میں بھی ویڈیو کے جی خان صاحب کا دورہ ناکام ہو گیا، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، لیکن رات کو خبر ہے کیونکہ مرکز کے تعلق اقوام سے بھی ہوتا ہے، وہ دیکھنے کو ملی. یہ دورہ بڑا کامیاب ہوگا، لیکن بیچ میں بہت سی مس انفارمیشن بھی آئیں گی، بہت سی باتیں ہوں گی کہ یہ دورہ ایسا ہو گیا آ گیا، لیکن آنے والا وقت بتائے گا یہ دورہ کتنا کامیاب رہا. ٹائم وہی جب 58 میں مون اور سیٹرن کا دورہ تھا، اور یہ دورہ بھی ایک بڑا یادگار دورہ ہوگا. میڈیا کی چیخیں بہت نکلیں گی، میڈیا پہ کڑا وقت آئے گا، سکون آئے گا. 2007 کے بعد سے میڈیا کو جو بوم ملا تھا، اب وہ 2019 میں ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں. میڈیا کے لوگوں کی خواہشیں اب پوری نہیں ہوں گی. اپنی ذمہ داری کو احساس کریں، وقت کو پہچانیں. نہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں اور نہ ہی میڈیا اور نہ ہی بزنس مین اور نہ ہی عوام وقت کو نہیں پہچان رہے. یہ اللہ کی طرف سے کھلے اشارے ہیں کہ وقت اب تبدیل ہونے جا رہا ہے. اگر عمران صاحب چلے بھی گئے، ان سے زیادہ سخت آدمی ہوگا جو کہ ایسا بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن اگر ہماری یہ بھول ہے کہ ہمیں ان کے جانے کے بعد ریلیف مل جائے گا تو یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے. جیسے ہم پہلے سوچتے تھے، کہتے تھے
کہ اب پچھلی حکومت اچھی تھی یار، اس نے تھوڑا سا ریلیف دیا تھا، تو اب ہم یہ کہیں گے یار پچھلا بندہ زیادہ سخت نہیں تھا، یہ تو بہت زیادہ سخت آ گیا۔ اب حالات اس طرف جا رہے ہیں، میڈیا جو مرضی کر لے، میڈیا کا احتساب ہوگا اور بہت سے لوگوں کا احتساب ابھی ہونا ہے۔ صحافیوں پہ بہت برا ٹائم ہے، راہو اور سیٹن اور کیتو کرے گا ننگا انہیں، اب جو مرضی کر لیں۔ ہر جگہ مختلف ٹائم پہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں اور وقت کے ساتھ چیزیں جو ہیں وہ بدلتی بھی ہیں۔ اگر ہم اس تبدیلی کو سمجھ لیں کہ وقت اب تبدیل ہو رہے ہیں تو اس میں فائدہ ہمارا ہی ہوگا، عوام کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اس گرین کا دیکھ لیں کہ ورلڈ کپ بھی اسی گرین میں ہوئے، اور پہلی دفعہ جب سے ورلڈ کپ ہوا ہے کہ آسٹریلیا، ویسٹ انڈیز، پاکستان سے یہی فیبر ہوا کرتی تھی، اب ورلڈ کپ بھی کسی نئی ٹیم کے پاس جائے گا، چاہے وہ انگلینڈ ہو، چاہے وہ نیوزی لینڈ ہو۔ عوام اور کرکٹ کے لیے یہ بھی بہت اچھا ہے۔ کرکٹ کے اوپر بھی آئے گا، پاکستانی کرکٹ کے اوپر بھی بڑا سخت ٹائم جنوری اور فروری کے بعد سے بہت سے چہرے جو کرکٹ بورڈ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کھلے نام میں نے تو ہارون رشید اور ذاکر خان، ان کے بھی پتے ہوں گے صاحب، اور کرکٹ میں بہتری بہت زیادہ لیول کے اوپر آئے گی۔ پاکستان میں بہت زبردست سیٹن 5 سال کے لیے اپنے گھر میں جو کام کریں گے، جو عمل کریں گے، سیٹن اس کا بینیفٹ دے گا آپ کو 11ویں گھر میں، اور آپ کو خوشی مل سکے۔ اور جوپیٹر بھی آئے گا ادھر اپنے گھر میں۔ جب جوپیٹر کیپریکارن میں بھی آئے گا تو یہاں پہ وہ نیچ بھنگ راج یوگ بنائے گا، یعنی کہ بزنس بہت زیادہ اوپر جائے گا، بہت زیادہ اوپر جائے گا۔ صرف تھوڑا سا ٹائم اور صبر کی، جیسے اسٹارز سیدھے ہوتے ہیں جوپیٹر اور سیٹرن اور راہو کیتو کا اپنے شرف کے گھر میں بیٹھنا، جب سیٹرن میں نکل جائے، جب راہو کیتو اپنے اکیلے گھر میں ہوں گے تو بڑا اچھا رزلٹ دیں گے۔ اگلا گھر بھی ان کا دوست کا گھر ہے، ٹورس اور اسکارپیو کا، یعنی کہ 4 بڑے اسٹار جو ہیں یہ آنے والے اپنے گھروں میں اور اچھے گھروں میں ہی ہوں گے۔ جوپیٹر جب کیپریکارن میں آئے گا تو یہاں نیچ بھنگ راج یوگ بنائے گا۔ ایکویریس میں بھی جوپیٹر کو اچھا مانا جاتا ہے، اس کے بعد وہ اپنے گھر پائسس میں ہوگا۔ یعنی آنے والا وقت پاکستان کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے بہت اچھا ہے۔ کیا ہماری سیاسی جماعتیں جو اپوزیشنس میں ہیں، مجھے ان کا کوئی کیریئر نظر نہیں آتا۔ اگر یہ وقت کو پہچان لیتے ہیں اور وقت کے دھارے کے مطابق چلتے ہیں تو عقل مندی ہوگی، ورنہ وقت بڑا ہی ظالم ہے، یہ کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ اب مجھے دیں اجازت، جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میری ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل کے بٹن کو ضرور دبا لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔